بہت شکریہ. ربیہ حسین صاحبہ تشریف لائیں, ٹرینر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ, ساری بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہائی لائٹ ہو جائیں. انہوں نے کہا نا ہائی لائٹ ہو گئے ہیں تو میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. آئیے. اوکے, السلام علیکم, میرا نام ربیہ حسین ہے. آئی ایم اے پری اسکول ٹیچرس ٹرینر. اب یہاں پہ اسپیکرز بہت زیادہ ٹائم کم ہے تو میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گی. 2005 میں آئی گاٹ میرڈ, اور جیسا دعا نے کہا کہ دعا گھر والی, میں بھی دعا ربیہ گھر والی تھی. اور آئی واز اے پیمپر چائلڈ. میں ایک ہی بیٹی تھی اپنے پیرنٹس کی, 2 بھائی. تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا گھر سے باہر نکل کے کام کرنا. اور مجھے بڑا یعنی ایک طرح سے مجھے اچھا بھی لگتا تھا کہ بہت سی میری فرینڈز ہیں جو شادی کے بعد جاب کر رہی ہیں, گھر بھی سنبھال رہی ہیں, لیکن میرے لیے بڑی یہ انوکھی بات تھی کہ اچھا اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, کھایا پیا سویا بچے کو سنبھالا سب کچھ کیا. تو پھر میری فرینڈ نے کہا کہ اس طرح تم اپنے آپ کو ویسٹ کر رہی ہو تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے. 2013 میں میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے اس طرح لاہور گرامر اسکول سے آفر آئی ہے تو میں کام کرنا چاہ رہی ہوں. کہتے یو ہیو نو گٹس, آپ ہی کر سکتی ہو گھر سے باہر نکل کے کام. میں نے کہا چلے زیرو سے اسٹارٹ تو ہر کوئی لیتا ہے, دین وائی ناٹ می. کہتے نہیں آپ کر ہی نہیں سکتی اور تمہیں تو آزادی مل جائے گی. اور یہ بڑا سیریس اس نے کہا, تو بہت سیریسلی. اتنا ایجوکیٹڈ انسان ہوگا مجھے اس طرح کہہ رہا ہے کہ تم میں تو گٹس نہیں ہے, تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی, نہ گھر سنبھال سکو گی اور نہ ہی تم پروفیشنل لائف کو اس طرح انجوائے کر سکو گی, تم کچھ بھی نہیں کر سکتی, آپ گھر پہ ہی رہو. تو کچھ عرصے کے 2014 میں مجھے پتا چلا ہی گاٹ سیکنڈ میرڈ, اور وہ ایک ورکنگ لیڈی تھی آف کورس. تو تب میں نے کہا کہ وہ بھی تو ورکنگ تھی, تو کیوں اس طرح کیا. نہیں, وہ مجھے فائنینشیل سپورٹ کری تھی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں, اب وہ مجھے سپورٹ کرے. میں نے کہا جب میں نے کہا تھا تو پھر کیا ہوا تھا. تو اس نے کہا نہیں, میں نے کہا تمہیں گٹس نہیں ہے. میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی, پیرنٹس نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتی ہو آپ کرو, آپ نے ساتھ رہنا ہے, ساتھ رہو, برداشت کر سکتی ہو کرو, نہیں کرنا تو ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے. میں اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئی, اور میری مدر نے کہا کہ ایک دن بھی گھر پہ نہیں بیٹھنا, اب میں تمہیں ڈل نہ دیکھوں, کچھ بھی نہیں ہوگا, تم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے نا. تو لیکن پھر بھی میرے فادر نے کہا کہ ابھی بھی ٹائم ہے, سوچ لو کہ تم نے ڈیورس کرنا ہے یا نہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے کرنا ہے, میں نہیں اب رہ سکتی, کیونکہ کوئی بھی عورت یہ شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی ہے. تو میں نے کہا تھوڑے میں گزارا کر لیا, وہ بھی دیکھ لیا, لیکن یہ چیز برداشت نہیں کروں گی میں بالکل بھی نہیں. اور ریزن آپ دیکھیں جی فائنینشیل سپورٹ کرتی, یہ میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا. آئی واز شاکڈ کہ یہ کیا ریزن ہے شادی کرنے کا. ہاں, فلموں میں ہی ہوتا ہے ایسا, بالکل. تو خیر میں نے 2014 میں ہی میں نے جاب سٹارٹ کی, لاہور گرامر اسکول سے میں نے سٹارٹ لیا, اور بس اسی دن سوچ لیا تھا کہ کچھ کر کے دکھانا ہے. میرا اب ماشاءاللہ 12 سال کا بیٹا تھا, وہ گریڈ پریپ میں تھا, اور ایک دن میں گھر میں نہیں بیٹھی. میں نے ووکیشنل کورسز کیے, ایجوکیشنل کورسز کیے, ٹیچرس ٹریننگ کورسز کیے, اسکول مینجمنٹ کورسز کر کے تو پھر میں نے کووڈ آیا تو اس میں میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, اب اسکول جاب کے علاوہ بھی مجھے کچھ کرنا ہے. تو وہ ایک مائنڈ میں نا چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ جی گٹس نہیں ہے تم میں, وہ چیز میرے دماغ میں گھومتی جاتی تھی کہ نہیں مجھے, ہاں چیلنج لیا اس چیز کو میں نے. تو میں نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا نا غصے میں آ کے کہ نہیں, میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. مما کہتی ہیں کہ نہیں, دوسروں کو کر کے نہیں دکھانا, اپنی صرف سیٹسفیکشن کے لیے تم نے کچھ کرنا ہے تو کرو, ریونج نہیں لینا کبھی بھی. تو اب تو اس انسان سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میرا تمہارے سے بیٹے سے کوئی ریلیشن نہیں ہے بالکل بھی. میں اپنی نئی فیملی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا پرانی فیملی کی وجہ سے. اور ہماری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. مجھے تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ میرا بیٹا جاتا ہے, ڈے اسپینڈ کرتا ہے, ملتا ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. میں نے کبھی نہیں روکا کہ چلو اس کو باپ کی ضرورت ہے. لوگ بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہا تھا صرف رسپانسبلٹی نہ لینے کے لیے. تو اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں مل سکتا اس سے. وہ دن اور آج کا دن ہم نے بھی کبھی اس کو ڈھونڈا نہیں, وہ زندہ ہے, کہاں ہے, کدھر ہے. اسی دن سوچ لیتا کہ اپنے بیٹے کو سپورٹ کرنا ہے. میں نے, میرے پیرنٹس سپورٹ کرتے تھے, وہ ابھی بھی بڑا اچھا لک آفٹر کریں, مجھ کو بھی کریں, اس کو بھی کریں, لیکن میرے مائنڈ میں بات بیٹھ گئی تھی اپنے بیٹے کو میں نے فائنینشیل سپورٹ خود کرنا ہے. اور آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی فی بھی پے کر رہی ہوں. حالانکہ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ تم واؤچر تک نہیں دکھاتی ہو تم, اور اس کی شاپنگ بھی خود کر رہی ہو, بعد میں وہ مجھے دے بھی دیتے ہیں, لیکن وہ میرے مائنڈ میں بات بیٹھ گئی تھی کہ نہیں, مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے. اور بہت زیادہ اسٹرگل بھی نہیں مجھے کرنا پڑا. ایسے میں کہوں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی لائف بڑی اسموتھ رہی ہے, تو میری لائف بھی الحمدللہ اسموتھ رہی ہے. پیرنٹس کی طرف سے فل سپورٹ تھا, کوئی بیٹا بیٹی والا ڈسکریمنیشن نہیں تھا بالکل بھی. بھائیوں نے بھی فلی سپورٹ کیا, پوری فیملی نے, ایون پوری فیملی نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ بیٹی ہے تو اس کو گھر سے باہر نہیں نکلا, یہ دوبارہ موو آن کر جاؤ. کبھی کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں موو آن کرنا چاہیے. وہ ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی ایک بک بھی لکھ رہی ہوں میں ٹیچرس ٹریننگ پہ, اور فری ورک شاپس دیتی ہوں, ڈفرینٹ اسکولس میں جاتی ہوں, آن لائن پلیٹ فارم بھی ہے.
تو وہ سب فلی سپورٹ کرتے ہیں, اور کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی بیٹی یہ تو نہیں, اب دوبارہ سے پھر کسی سر نیم چینج کرنا ہے. بس سر نیم چینج کرنا یہ پرپز نہیں ہوتا ایک عورت کا, وہ تو اٹس اے پارٹ آف لائف, وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ سب کی شادیاں ہوتی ہیں, کسی کی ناکام ہو جاتی ہیں, کسی کی کامیاب ہو جاتی ہیں, اٹس اے پارٹ آف لائف. اس کے لیے پروفیشنل لائف کو آپ ایک طرف رکھ کے اور اس میں کامیاب ہو. ماشاء اللہ یہاں بھی اتنی لیڈیز ہیں میرے سے کہیں زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, تو کیا آپ لوگ گھر نہیں سنبھالتے ہو؟ آپ گھر بھی سنبھالتے ہو, آپ بچوں کو بھی دیکھتے ہو, لک آفٹر کر رہے ہو, آپ نے پروفیشنل لائف میں بھی کمانڈ ہے, فلی کمانڈ ہے, تو بیٹیاں سب کچھ کر سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. You are very brave.